قول رسول کا ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز دو، یہ قول رسول ہے۔ ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز، یہ قول رسول ہے۔ ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، اور پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے۔ ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز تو یہ قول رسول ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی کریم رؤوف الرحیم، رحمت دو جہاں، آقا دو جہاں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دی عالیہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد حضرات محترم، تقریباً تین جمعۃ المبارک نماز دے موضوع تے ہو گئے نے۔ نماز قرب خدا دا نام ہے۔ نماز پڑھنے نال، لمبے سجدے کرنے نال بندے نوں رب دا قرب حاصل ہو جاندہ ہے۔ نفل نمازاں پڑھنے نال، لمبے لمبے سجدے کرنے نال بندہ رب دے قریب ہو جاندہ ہے، اور اللہ فرماندہ ہے میں گل کرنا بندیاں نال۔ مولا بندیاں تو مراد کی فرمایا بندے وہ نے جڑے رب دی بندگی کردے نے، رب دی عبادت کردے نے۔ حقیقت ویکھیا جاوے تو بندہ ہوندا ہی ہوئے جڑا رب دی عبادت کرے، رب دی بندگی کرے، جڑا اپنے رب نو یاد ہی نہیں کردا، رب دا ذکر ہی نہیں کردا، خالق و مالک جس نے پیدا کیتا اپنے خدا وحدہ لا شریک دی عبادت ہی نہیں کردا، وہ بندہ نہیں ہے، کیونکہ بندگی نہیں کردا تو پھر وہ بندہ کیسا؟ کوئی اور مخلوق تے ہو سکتی ہے، کوئی اور چرند پرند جانور تے ہو سکتا ہے، مگر بندہ نہیں ہو سکتا۔ بندہ وہی ہوندا ہے جڑا اپنے رب دی بندگی کرے، عبادت کرے، سجدہ کرے، اور رب دے قریب ہونے کا ایک ہی ذریعہ ہے وہ نماز، کیونکہ نماز دے اندر جتنا لمبا بندہ سجدہ کردا ہے، جتنے خشوع خضوع نال اپنے رب دی عبادت کردا ہے، اتنا بندہ رب دے قریب ہو جاندہ ہے۔ تو حضرات محترم، اور چار طرح دے نمازی نے آج دے دور دے اندر، اج دے دور دے اندر چار طرح دے نمازی نے۔ نمازی چار طریقے دے نے، ایک 68 دا، ایک 8 دا، ایک 68 دا، ایک 360 دا۔ تین طرح کے آج کے دور میں نمازی ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ 68 کے وہ ہوتے ہیں جو 5 وقت کی نماز قائم کرتے ہیں، اور 8 کے وہ ہوتے ہیں جو صرف جمعۃ المبارک پڑھتے ہیں، اور 68 کے وہ ہوتے ہیں جو نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، بس لوگوں کے جنازے پڑھتے ہیں، اور 360 کے وہ نمازی ہیں جو صرف عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ چار طرح کے نمازی ہیں ہمارے اس دور میں، ہمارے معاشرے میں، 68 کے، 8 کے، 68 کے اور 360 کے۔ تو حضرات محترم، اللہ کرے ہمیں 68 والی نماز نصیب ہو، 5 وقت والی نماز نصیب ہو۔ اللہ کرے ہمیں سجدے میں موت آئے، ہم نماز پڑھ رہے ہوں اور رب کی عبادت کر رہے ہوں اور سجدے میں ہماری روح قبض ہو جائے۔
تو ایسی موت تو قسمت والوں اور نصیبوں والوں اور مقدروں والوں کو ملتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نو ارشاد فرمایا کہ اے علی زندگی دے اندر، اے علی زندگی میں 3 کاموں میں کبھی تاخیر نہ کرنا، 3 کاموں میں کبھی دیر نہ کرنا۔ اے علی زندگی میں 3 کاموں میں کبھی تاخیر نہ کرنا۔ فرمایا کہ پہلے نمبر پر جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز قائم کرنے میں دیر نہ کرنا، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ جب کوئی فوتگی ہو جائے تو اس کے کفن دفن اور اس کو قبر کے حوالے کرنے میں دیر نہ کرنا، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا اگر کوئی بچہ بچی جوان ہو جائے تو اس کے نکاح میں دیر نہ کرنا۔ تو حضرات محترم، ہم تینوں کاموں میں ہی دیر کرتے ہیں۔ وقت نماز کا ہو جائے تو کہتے ہیں جی پڑھ لیتے ہیں، ابھی بڑا ٹائم ہے، کون سا استاد کہیں جا رہے ہیں یا مسجد کہیں جا رہی ہے، مرضی کی نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں جی پڑھ لیں گے، کون سا ٹائم جا رہا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر نماز جنازہ میں بھی تاخیر کرتے ہیں، 2 دن میت کو گھر میں رکھتے ہیں، جی فلانا آ رہا ہے، وہ اتنا قریبی آ رہا ہے، انتظار ہو رہی ہے۔ تیسرے نمبر پر بچہ بچی جوان ہو جائے تو پھر بھی انتظار کرتے ہیں، ابھی اتنے پیسے آ جائیں، ابھی یہ کمانے جوگا ہو جائے، ابھی یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے تو پھر اس کا بیاہ کریں گے۔ تو حضرات محترم، رزق تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حرکت تمہارے ہاتھ میں ہے اور برکت میں نے ڈالنی ہے۔ تم لوگ اگر حرکت کرو گے، نکاح کرو گے تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسائل بنا دیں گے انشاءاللہ۔ تو حضرات محترم، اس تو پتہ چلا کہ اسی اپنی مرضی کر دیں، رب دے رسول دی نہیں مندے، چاہے نماز دا وقت ہوئے یا کوئی بھی، اسی اپنی مرضی کر دیں۔ تو حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ جدو جنت دے باغیں چوں گزرے کرو تو کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، جنت ملے گی، مرنے تو بعد حساب کتاب ہوئے گا، گناہ نیکیاں تلن گیاں، پھر جنت جہنم مقدر قسمت دی کھیڑ ہے، کس نو جنت لبے گی اور کس نو نہیں لبے گی۔ اے میرے آقا، اور جنت 7 آسمانہ اور مرنے تو بعد اور 7 آسمانہ تو اوپر جنت ہے، تو اے آقا کریم اسی جنت دے باغ کیویں ویکھیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ، یہ جو مسجدیں ہیں یہ جنت کے باغ ہیں۔ کیا فرمایا؟ اے میرے صحابہ، یہ جڑیاں مسجداں نے یہ جنت دے باغ نے، جدوں بھی تہاڈا دل کرے کچھ نہ کچھ کھان نو تے اللہ دے گھر جا کے، مسجد اندر جا کے، مسجد وچ آ کے ذکر اذکار کریا کرو، عبادت کریا کرو، تسبیحات پڑھیا کرو، ورد کریا کرو۔ فرمایا کہ جدوں بھی تہاڈا دل پریشان ہوئے تے جنت دے باغاں چ جا کے کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو۔ عرض کیتا جنت دے باغ کیڑے نے؟ فرمایا مسجداں اللہ دے گھر یہ جنت دے باغ نے، یہ دنیا ہوتے اللہ دے باغ نے۔ تو حضرات محترم، ایک بزرگاں کو سوال کیتا گیا کہ یہ دسو اسی ساری زندگی ہوگی نمازیں پڑھتے ہیں، کیونکہ شریعت حکم ہے جدو بچہ 7 سال دا ہو جائے تو انہوں نماز دا حکم دیو آکھو، اور جدو 10 سال دا ہو جائے تو انہوں ڈانٹ کے آکھو۔ تو اسی بچپن تو نماز پڑھتے آنے، سانو پتہ کیویں چلے گا ساری نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں؟ بابا جی سمجھ آ رہی؟ سانو پتہ کیویں لگے گا ساری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ تو فرمایا اللہ دے نیک بندے نے، بزرگ نے، کہ جدو تسی ایک نماز پڑھتے ہو فجر دی تے تہاڈا زور دی نماز ٹائم نماز نو جی کردا ہے تو سمجھ جایا کرو کہ تہاڈی فجر دی نماز قبول ہو گئی ہے۔ جدو زور دی نماز پڑھ لیندے ہو عصر دی نماز نو پھر جی کردا ہے تو سمجھ جاؤ کہ تہاڈی زور دی نماز قبول ہو گئی ہے۔ آکھن دا مقصد یہ ہے، فرمایا کہ جدو بھی تسی ایک نماز پڑھتے ہو دوسری واسطے دل کرے جی کرے نماز پڑھنے نو تو سمجھ جاؤ پہلی نماز قبول ہوئی ہے، تو تائیں اللہ تعالیٰ نے تانوں عبادت آستے سجدے آستے پسند فرمایا۔ اور فرمایا کہ جدو ایک نماز پڑھو دوسری تو دل نہ کرے، جی نہ آکھے بھی ان فجر دی پڑھیے تو پیشی دی پڑھ لئیے، زور دی پڑھ لئیے، دل نہ کرے، تو فرمایا سمجھ جاؤ کہ تانوں تہاڈی نماز قبول نہیں ہوئی۔
جس وجہ تو تہاڈا نماز دے اندر دل نہیں لگ رہا، نماز نو جی نہیں کردا۔ کسی نے اللہ دے ولی کو پوچھا کہ نماز دے اندر بڑے عجیب و غریب خیالات آندے نے، گھر دے، کاروبار دے، باہر دے خیالات نماز وچ آندے نے، تو کی کریے؟ اللہ دے بزرگ، اللہ دے ولی نے فرمایا کہ تسی نماز نو نماز سمجھ کے پڑھیا ہی نہیں، نماز دی حقیقت نو جانے ہی نہیں، سمجھے ہی نہیں۔ تو پوچھے نماز دی حقیقت دے سمجھ کیویں آئے گی؟ انہوں کو پوچھا کہ تسی دسو تسی نماز کیویں پڑھدے ہو؟ تو اللہ دے پیارے بزرگ نے فرمایا کہ میں جدوں نماز دے اندر کھڑا ہونا، میری کیفیت، میری توجہ، میرا دھیان، میرا ذہن بالکل فریش ہوندا ہے اور اللہ وال ہوندا میرا دھیان، اور میری کیفیت یہ ہوندی ہے کہ میں جدوں نماز دے اندر کھڑا ہونا، میری کیفیت یہ ہوندی ہے کہ میرے پیراں تھلے پل صراط ہے، سجی طرف جنت ہے، کھبی طرف جہنم ہے، اور پیچھے میرے اسرائیل کھڑے نے، اگے مینوں رب ویکھ رہا ہے۔ اے کیفیت میری ہوندی ہے جدوں میں نماز پڑھنا، پھر نماز دے اندر دنیا دے خیالات نہیں آندے، باہر دے خیال، گھر بار دے خیال نہیں آندے، جدوں میری توجہ، میرا دھیان، میری رجوع پورے رب وال ہوندی ہے۔ تو اس طریقے نماز پڑھنی چاہیے پورے توجہ اور دھیان دے نال۔ تو حضرات محترم، فرمایا کہ نماز رب دا قرب حاصل کرنے دا ذریعہ ہے، رب دے قریب ہونے دا ذریعہ ہے۔ تو حضرات محترم، خوش قسمت نصیباں والے اور مقدراں والے نے جڑے بڑے خشوع اور خضوع نال، بڑے دھیان نال اور توجہ نال اپنے رب دی عبادت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، قیامت والے دن ہر نبی دی امت ہوئے گی اور ہر نبی دی امتاں دیاں بکھریاں بکھریاں صفاں اور لائناں لگیاں ہون گیاں۔ اے ساڈے پیارے آقا، تسی قیامت والے دن سانو کیویں پہچانو گے؟ سنو ایمان والو، توجہ کرو، رب دا قرآن پڑھیا جا رہا ہے۔ اللہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، سورۃ الجمعہ 28واں سپارہ 9ویں آیات مبارکہ، اللہ وحدہ لا شریک پہ ارشاد فرماندن، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب اذان ہو جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن، فسعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب اذان ہو جائے نماز کے لیے تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، فاذکروا اللہ، اور اپنا کاروبار چھوڑ دیں، اپنی تجارت ختم کر دیں، نماز کی طرف دوڑیں جب جمعہ کے دن اذان ہو جائے۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ فرمایا، اے ایمان والو، جب اذان ہو جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن، فرمایا اپنے کاروبار چھوڑ دو، خرید و فروخت چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف نماز کے لیے جاؤ، اور فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔
فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر جانا تو، اگر سمجھو تو۔ حضرات محترم اللہ ارشاد فرمانے کہ جدو اذان ہو جائے نماز لئی جمعہ دے دن، پھر کاروبار چھوڑ کے کام کاج چھوڑ کے دوڑو اللہ دے ذکر دی طرف، اور فرمایا کہ تواڈے واسطے بہتر ہے تسی اللہ دا ذکر کرو۔ حضرات محترم مسلمان بھائیو آؤ توجہ فرماؤ، صحابہ کرام نے عرض کیتا ہے آقا قیامت دا دیہڑا ہوئے گا، سارے نبیاں دیاں امتاں ہون گیاں، حضرت آدم علیہ السلام دی امت بھی ہوئے گی، حضرت شیش علیہ السلام دی امت، حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت، حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام دی امت، حضرت جناب اسماعیل علیہ السلام دی امت، حضرت جناب یحییٰ علیہ السلام، حضرت جناب داؤد علیہ السلام، حضرت جناب زکریا علیہ السلام، حضرت جناب نوح علیہ السلام۔ آؤ مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ، صحابہ کرام نے عرض کی تے کملی والے قیامت والے دن سارے نبیاں دیاں امتاں ہون گیاں، تسی اپنی امت نو کیویں پہچانو گے؟ آقا فرمایا صحابہ جدو سارے نبیاں دیاں امتاں ہون گیاں میں اپنی امت دے چہرہ ویکھاں گا، میری امت دے لوگ وضو دے اعضاء والے چہرے قیامت والے دن چمک دے ہون گے، وضو دے اعضاء والیاں چیزاں چہرے ہاتھ پیر قیامت والے دن چمکتے ہون گے، میں پہچان جاواں گا اے میری امت دا مسلمان، اے میری امت دا نوجوان۔ فرمایا جڑے لوگ دنیا دے اندر وضو کردے نے، وضو اوہی کردے نے جڑے نماز پڑھدے نے۔ آؤ مسلمانوں نماز او پڑھدے نے جنہاں دے دل وچ رب دا ڈر ہوندا ہے، رب دا ڈر انہاں دے دل وچ ہوندا ہے، جنہاں دے دل وچ نبی دا عشق ہوندا ہے، نبی دا عشق انہاں دے دل ہوندا ہے، جنہاں نوں دین دی پہچان ہوندی ہے نا، دین دی قدر ہوندی ہے۔ آؤ مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ، اللہ دے پاک محبوب جدو معراج تے گئے نے، جدو عرشاں تے رب نال ملاقات کیتی ہے نا، جدو کملی والے نے معراج کیتا ہے، اللہ نے اپنے محبوب نو نماز والا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر واپس پہ آؤندے نے، آن لگی عرض کیتا مولا کوئی بھی ماں باپ جدو چنگی سیٹ تے ہوئے، ماں باپ دے دل دی حسرت ہوندی ہے میری اولاد بھی چنگی سیٹ تے ہوئے، میری اولاد نو بھی بڑی عزت شان مقام ملیا جاوے، دوست نو دوست دی فکر ہوندی ہے، پیر نو مرید دی فکر ہوندی ہے، استاد نو شاگرد دی فکر ہوندی ہے۔ آؤ مسلمانوں جی میں ہر کسی نو محبت پیار والیاں نو ایک دوسرے دی فکراں ہوندیاں نے۔ اللہ دے پاک محبوب عرض کیتا اے مولا کدی میری امت نو بھی معراج کراویں۔ اللہ فرمایا محبوب اے نماز والا تحفہ لے جاؤ اپنی امت نو دے جے، جیڑا تہاڈا امتی میری نماز قائم کرے گا میں انہوں سجدے دیدار عطا فرماواں گا۔ دیدار تو مراد فرمایا میں انہوں سجدے معراج کراواں گا، اس واسطے فرمایا نماز مومن واسطے معراج ہے، بولو نماز مومن لئی معراج ہے۔ مسلمان بھائیو اللہ رب العزت نے لریب اور بیب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا کہ بے شک کوئی شک نہیں کہ قرآن پاک لریب اور بیب کتاب ہے، ہدی للمتقین اور مومنہ واسطے ہدایت ہے، پرہیزگاراں واسطے متقیاں واسطے ہدایت درا دکھاندی ہے۔ آگے فرمایا کہ 3 نشانیاں نے متقیاں دیاں، پرہیزگاراں دیاں، مومنہ دیاں، نیک لوگاں دیاں۔ الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا کہ متقی لوگوں نے، پرہیزگاروں نے، نیک لوگوں نے جنہاں دے اندر 3 خوبیاں ہون، 3 اچھائیاں ہون، 3 نشانیاں ہون۔ پہلی نشانی الذین یؤمنون بالغیب، جڑے متقی لوگ نے وہ غیب تے یقین رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور دوسری نشانی متقیاں دی، مومنہ دی، نیک لوگاں دی، پرہیزگاراں دی کہ وہ نماز قائم کر دینے۔ اگے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، نیک لوگاں دی، متقی اور پرہیزگاراں دی تیسری نشانی یہ ہے کہ رب دے دتے ہوئے چوں رب دے راہ تے خرچ کر دینے۔
دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، دوسرے سپارے کے اندر فرمایا کوئی بھی غم آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی ٹینشن آ جائے، کوئی دکھ بن جائے، آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر مدد منگو صبر تم اور نماز تم، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ 18واں سپارہ پہلی آیت مبارکہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، فرمایا کہ بھلائی ہے مومن واسطے اور ان واسطے کہ جڑے نماز دے اندر گڑ گڑا کے رو کے یعنی کہ نماز قائم کر دینے۔ تو بار بار قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا گیا 18ویں سپارے سورۃ الجمعہ دے اندر یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کیا ایمان والو جب اذان ہو جائے نماز جمعہ کے دن فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، فرمایا کہ دوڑو پھر اللہ دی ذکر وال، اللہ دی عبادت وال، اپنے کام چھڈ کے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، فرمایا کہ یہ تھوڑے واسطے بہتر ہے اگر تسی سمجھو تے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ تو حضرات محترم، اللہ رب العزت نے جگہ جگہ بار بار اپنی عبادت دا، اپنے ذکر دا، اپنی فرمایا کہ نماز قائم کرو، تو اتنی اہمیت اور اتنی ضروری چیز ہے، اتنی اعلیٰ اور قیمتی شے ہے کہ جڑا بندہ بھی نماز کرے اللہ تعالیٰ نماز پڑھے، نماز دے پڑھن دی برکت نال اللہ تعالیٰ اس نو بھی قیمتی اور اعلیٰ بنا چھڑ دینے۔ ایمان والو توجہ فرماؤ، جنہ دے نام دیاں تو تے میں یاریاں دینے ہاں، اللہ دے ولی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ولی ہوندا جڑا اللہ دی ذکر کر کے، اللہ دی عبادت کر کے، اللہ اللہ کر کے جنگلاں جا کے منگل بنانے، ڈیرے لانے، رب دی عبادت کر دینے، جنگلاں وچ جا کے لوگاں نو دین دی دعوت دینے نے۔ آنا توجہ کرو نماز کتنی اہم اور کتنی ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے بڑھاپے دے اندر پچھلی عمر دے اندر آپ دی اکھاں خراب ہو گئیاں، آپ حکیماں تے طبیباں دے کول گئے، حکیماں نے کہا تہاڈی اکھاں ٹھیک ہو جان گیاں، انہاں دا علاج کرنا پائے گا، مگر شرط ہے کہ تسی نماز سجدہ نہیں کر سکو گے، نماز نہیں پڑھ سکو گے، اشارے نال نماز پڑھو گے۔ حضرات محترم تو حکیم اور طبیب کہنے لگے اکھاں تہاڈی ٹھیک ہو جان گیاں مگر سجدہ نہیں کر سکو گے، رب دی عبادت نہیں، اشارے نال نماز پڑھنی پائے گی۔ او مسلمان بھائیو، حضرت عبداللہ ابن عباس آپ فرمان لگے میں سجدہ نہیں چھڑ سکتا، حالانکہ شریعت دے اندر کوئی پابندی نہیں، کوئی سختی نہیں، شریعت دے اندر کوئی سختی نہیں، اگر تسی اشارے نال بھی پڑھ سکتے ہو تو اس دے اندر بھی حرج نہیں، بیماری اور صحت دی وجہ تو مسلمانوں تسی تیمم بھی کر سکتے ہو اگر پانی نہ ملے۔ انہوں نے کیا تانوں تیمم کرنا پوے گا اور تسی سجدہ نہیں کر سکتے، تانوں اشارے نال کچھ دن نماز پڑھنی پوے گی، پھر تہاڈی اکھاں ٹھیک ہو جانگیاں، علاج ہوئے گا۔ تو صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس فرمان لگے میری اکھاں ٹھیک ہو جان گیاں مگر میں سجدہ نہیں چھڑ سکدا، میں نماز نہیں چھڑ سکدا، میری اکھاں نہ ٹھیک ہون تے کوئی گل نہیں، میں اپنے رب نو ناراض نہیں کر سکدا۔ صحابی رسول فرمان لگے میں آقا کولو سنیا ہے، اپنے اللہ دے محبوب دی زبانوں سنیا ہے، جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا قیامت والے دن رب نو غصے دے اندر ملے گا، رب تے اس بندے دی ملاقات جدو رب دا سامنے ہوئے گا تے رب غضب دے اندر
غصے دے اندر ہوئے گا۔ اس وجہ تو اللہ دے پیارے محبوب دے صحابی رسول کہن لگے کہ میں نماز نہیں چھڑ سکدا، میری اکھ ٹھیک ہوئے تے باویں نہ ہوئے میں رب دا سجدہ نہیں چھڑ سکدا۔ آنا اتنی بگ نہیں تیرے میرے لجپال آقا پیغمبر اللہ دے آؤ مسلمان بھائیو اللہ دے نبی تا لاڈلے اور معصوم ہوندے نے، گناہاں تو پاک ہوندے نے، اگر عبادت چھڑ بھی دیں تو ناستے مسئلہ اور پریشانی نہیں ہوندی۔ آؤ مسلمان بھائیو اللہ دے پاک محبوب وقت اخیر بستر مرا گئے تو آپ علیہ السلام نے بلایا، فرمایا اے علی اے عباس آؤ مینوں مسجد دے اندر لے جاؤ، میں جماعت نال نماز پڑھنی ہے نا۔ آؤ نہ دیکھو نماز دی کتنی اہمیت ہے، نماز دی کتنی فضیلت ہے، نماز دی کتنی برکت ہے، نماز کتنی ضروری ہے۔ آنا توجہ کرو، آقا علیہ السلام تے بخشے بخشائے نے، اللہ دے پیغمبر نے، اللہ دے نبی نے، اعلیٰ رسول نے، نبیوں دے امام نے، پھر بھی نماز نہیں پہ چھڑ دے۔ دو کنیاں دے سہارے مسجد دے اندر آ کے جماعت نال نماز ادا کر رہے ہیں، بستر مرگ تو اٹھ کے۔ آؤ مسلمان بھائیو نماز کتنی اہم ہے، نماز کتنی ضروری ہے، توجہ فرماؤ۔ میں عرض پیا کردا سا کہ اللہ دے ولی، اللہ دا ولی ہوندا ہے جڑا ذکر کردا ہے، عبادتاں کردا ہے، لوگاں نوں دین دیاں دعوتاں دیندا ہے، لوگاں کول رب دا پیغام سناندا ہے، رب دے دین دیاں گلاں کردا ہے، اللہ اللہ کر کے رب نوں مناندا ہے، رب نوں راضی کر لیندا ہے۔ جڑا بندہ ساری زندگی اٹھدیاں بیٹھدیاں سوندیاں کھاندیاں پیندیاں ہر گھڑی ہر وقت اپنے رب دا ذکر کردا ہے، او پھر بندہ رب دے قریب ہو جاندا ہے، او اللہ دا ولی بن جاندا ہے۔ جڑا بندہ رب دی عبادت کردا ہے، رب دا ذکر اذکار کردا ہے، او مسلمان بھائیو شاعر کی کہندا ہے میں لجپالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے، تیری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے، میں لجپالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے، کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں درد جاون دے، میں لجپالاں دا منگتا ہاں میرے پلے برے رہندے، میں لجپالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے، تیری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے۔ اللہ دا ولی ہوندا ہے جڑا ذکر کر کے عبادتاں کر کے اپنے رب نو راضی کردا ہے، اپنے رب نو منا لیندا ہے، اپنے رب دا قرب حاصل کر لیندا ہے۔ اللہ دے ولی پیران پیران دے بھی پیر شیخ عبدالقادر جیلانی یاری والے پیر پاک جنہاں دے نام دیاں تو تے میں یاریاں دینے ہاں۔ آنا آپ دے الفاظ سن، اللہ دے ولی فرمان لگے جڑا بے نمازی ہوئے اس نو اپنی بیٹی دا رشتہ نہ دیو، جڑا بے نمازی ہوئے کدے بھی انہوں اپنی بیٹی دا رشتہ نہیں دینا چاہیے۔ فرمایا جڑا بے نمازی ہوئے انہوں قرض نہ دیو، فرمایا جڑا رب دا قرض نماز عبادت نہیں پڑھتا وہ تھوڑا قرض کیویں ادا کرے گا۔ فرمایا جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا انہوں اپنی بیٹی دا رشتہ نہ دیو، جڑا نماز نہیں پڑھتا انہوں قرض نہ دیو، جڑا نماز نہیں پڑھتا انہوں مسلمانہ دے قبر گستان ہی نہ دفناؤ، جڑا نماز نہیں پڑھتا۔ بلکہ ایک روایت دے اندر ایک اللہ دے بزرگ فرماندے جڑا نماز نہ پڑھے اس بندے نو قتل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا جڑا نماز نہیں پڑھتا انہوں کفن دین دی لوڑ ہی کوئی نہیں، او دا جنازہ پڑھنے دی لوڑ ہی کوئی نہیں، انہوں دفنان مسلمانہ دے قبرستان وچ ضرورت ہی نہیں۔ کہن لگے کہ او دی بے نمازی دی وجہ تو دوسرے نو بھی عذاب ہوندا ہوئے گا۔ اللہ دے ولی کہندے بے نمازی
نمازی دی دنیا دے اندر کوئی ضرورت نہیں جڑا رب دا نہیں ہو کسے دا بھی نہیں جڑا رب دی عبادت نہیں کردا رب دی بندگی نہیں کردا رب دا ذکر نہیں کردا رب نو سجدہ نہیں کردا وہ کائنات دے اندر پھر ہمیں وقت ہی ضائع کردا پیا ہے وہ اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے آؤ مسلمان شاعر کی کہندا ہے بے ہر برائی بے حیائی سے بچاتی ہے نماز ہر برائی بے حیائی سے بچاتی ہے نماز مل کے بولو ہر برائی بے حیائی سے بچاتی ہے نماز گونجا پہ جاوے پتہ لگے حضور دے غلام کتنے خوش بیٹھے نے بے ہر برائی بے حیائی سے بچاتی ہے نماز ہر برائی بے حیائی سے بچاتی ہے نماز راستہ ہر ایک کو سیدھا دکھاتی ہے نماز ہر برائی بے حیائی سے بچاتی ہے نماز راستہ ہر ایک کو سیدھا دکھاتی ہے نماز ہر برائی بے حیائی سے بچاتی ہے نماز ہر مصیبت دکھ سے بچاتی ہے نماز ہر برائی بے حیائی سے بچاتی ہے نماز راستہ سب کو سیدھا دکھاتی ہے نماز مصیبتوں سے بلکہ ہر غم سے بچاتی ہے نماز تو حضرات محترم نماز ایک واحد عبادت ہے جس کا ہر چیز نالو زیادہ ذکر حج روزہ زکوٰۃ صدقہ خیرات تمام عبادتوں نالو زیادہ ذکر بار بار اللہ رب العزت نے لریب اور بیب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا پھر بھی اگر اسی اس تو دور ہے تو پھر ساری غفلیت ہے پھر اسی غفلت دے اندر ہے سانوں اپنے رب دے معافی منگنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ سانوں سیدھے راستے تے چلا اور راستہ کیڑا صراط مستقیم سورۃ الفاتحہ پڑھ دینا اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ نصیب فرمائے دین کی پہچان نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین امام حضرات